رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں وانی اخاف علی نفس العنت، العنت زنا کو کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا ذالک لمن خشی العنت منکم، مجھے اپنے بارے میں زنا کا خوف ہے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے میں عورتوں سے نکاح کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسوں کے بغیر مہر کے بغیر کوئی خاتون نکاح پہ ایگری نہیں ہوتی، کیونکہ نان نفقہ مرد کے کندھوں پہ آتا ہے۔ اگر یورپ والا سسٹم ہوتا نا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسلام میں نان نفقہ کس پر ہے، مردوں پر ہے۔ تبھی تو صحابہ، عورت کبھی یہ نہیں کہتی تھی نبی کے پاس آ کے کہ میں نکاح کی استطاعت نہیں پاتی، یہ ایک لطیفہ ہے اسلام میں کہ عورت یہ کہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں، یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ آئے تھے نا شام کے عالم، تو کسی نے پرچی دی ان کو، یہاں بیت المکرم میں بیان تھا، پرچی دی کہ میری بیٹیاں رشتے نہیں مل رہے، پریشان ہوں، تو وہ حیران ہو گئے کہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ بیٹیوں کے لیے بھی کوئی پریشان ہوتا ہے، عرب ملکوں میں ایسا نہیں تھا نا، تو حیران ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بھی تو یہ کچھ اجمیوں کی، عجم کیونکہ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں نا تو کچھ اجمیوں کی وہ ہے، یہ رسومات ہیں، یہ عجیب ہی الٹی الٹی باتیں، تو مرد تو پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں کہ رشتہ نہیں مل رہا، پرابلم ہے، پیسے نہیں ہیں، لیکن عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر عورت کے لیے مسئلہ ہو گیا تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے۔ ما تزوج به النساء یا رسول اللہ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں شادی کیسے کروں؟ کأنه یستأذنه فی الاختصاء، گویا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ نبی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں، لیکن صراحتاً پوچھتے ہوئے حیا آ رہی تھی۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی یہ جو مردانہ قوت ہے اس کو کسی طرح سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں تاکہ زنا کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ فسکت عنی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی خاموش ہو گئے، پھر میں نے دوبارہ سوال دہرایا، پھر نبی خاموش، پھر میں نے تیسری دفعہ جب سوال دہرایا تو میں نے یہی بات دہرائی کہ مجھے زنا کا خوف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق، تم نے جس گناہ سے یا جس چیز سے ملاقات کرنی ہے اس پہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ یہ بلاغت ہے نا، کنایہ ہے۔ پہلے زمانے میں میرے بھائی قلم سے لکھا کرتے تھے، قلم کی سیاہی جب تک گیلی ہوتی تھی اس میں رد بدل ہو سکتا تھا، جب خشک ہو گئی تو اب چینجنگ نہیں ہو سکتی، مطلب یہ تقدیر کا قلم چل چکا ہے، جس کے مقدر میں زنا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور فرمایا فاختصی علی ذلک او ذر، اب تم اس پر چاہے خصی ہو جاؤ یا اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر سے استدلال کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اس حدیث، یہ بہترین حدیث ہے کہ تقدیر کا استعمال کس موقع پہ ہوگا۔ بھائی زنا سے بچنے کی بہرحال کوشش کر رہے تھے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ ساری زندگی بچے بھی وہ، لیکن زنا سے بچنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناجائز طریقہ کیا؟ اپنے آپ کو خصی کر دینا کہ یہ تو تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو مٹا ڈالنا ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر بھی اگر زنا کے وسوسے آئیں اور انسان کا دل چاہے کہ میں خصی ہو جاؤں، تو ایسے موقع پہ تقدیر کا حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے، بھائی اگر مقدر میں زنا ہوگا تو وہ ہوگے رہے گا، چاہے خصی ہو یا نہ ہو، تو یہ چھوڑ دو، بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو اور باقی نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ، سمجھ رہے ہو؟ تو ہر وہ کام میں تقدیر کا استعمال کیا جائے گا جس میں ہم شریعت کے پابندوں اور نتائج سے ہم ڈر رہے ہوں، تو نتیجہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ یہاں سوچا جائے گا بھائی مقدر میں بچنا ہوگا تو ہو جائیں گے، نہیں ہوگا تو چھوڑ دو اللہ پہ۔ اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس زنا سے بچنے کے لیے حرام طریقے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کو تو یہ بات سنائی جا سکتی ہے، ایسے شخص کو نہیں سنائی جا سکتی جو زنا کا ارادہ کر رہا ہو اور پھر وہ کہہ رہا ہو کہ میں ادھر کو جا رہا ہوں طوائف خانے کی طرف، آپ کہیں چلا جا، اگر مقدر میں ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پہ اس کو زنا کی وعیدوں سے ڈرایا جائے گا، سمجھتے ہو؟ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک آدمی گناہ سے توبہ کر لے اور اچھی طرح توبہ کر لے، اب شریعت اس کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اب اعمال کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، لیکن پھر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا اس کے دماغ میں، ابے نہیں تو نے تو کر لیا، اب تو کسی کام کا نہیں ہے، چھوڑ دے اب تو ایسے موقع پہ بھی علماء کہتے ہیں چونکہ اب اس کا بار بار اس گناہ کے بارے میں سوچنا غلط ہے کہ کیوں ہوا تھا، اب یہ مایوسی پھیل رہی ہے، تو ایسے موقع پہ بھی تقدیر کا عقیدہ سوچنا جائز ہے کہ یار ایک چیز مقدر میں تھی، بولو ہو گئی، مقدر میں تھی کیا ہو گئی ہے،
गुनाह पे पशेमानी हो तो गई ना। सवाल देखो, सवाल जो है ना, जब भी आप कोई सवाल पूछे, मेरी तरफ से सवाल पर पाबंदी नहीं है, लेकिन सवाल पूछने से पहले सोचना जरूर है कि ये बनता भी है कि नहीं बनता, वरना गैर जरूरी सवालात में टाइम ज़ाया होगा। आप ये ना समझे कि मैं आपको यहाँ बोलने दूंगा जो मर्जी पूछते रहो। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि उसको पशेमानी हो गई है, अच्छी तरह तौबा कर ली है, निदामत हो गई है, फिर भी शैतान वसवसे डाल रहा है। ये आम गुनाहगार के बारे में नहीं है कि गुनाह हो गया तो चलो यार मुकद्दर में लिखा था हो गया, ऐसा शख्स तो पशेमानी नहीं होगी इसको। तो पशेमानी भी हो गई, तो गुनाह से तौबा भी कर ली। अब शरीयत इसको तसल्ली दे रही है, भाई अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जो गुनाह से तौबा कर ले ऐसे जैसे नहीं किया, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं हो। तसल्ली, अब आमाल की तरफ आओ। लेकिन शैतान को बहुत बड़ा वसवसा डालने का मौका मिलता है। शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, आपको पता है। वो कहेगा नहीं नहीं तौबा तो इसका मतलब, फिर तो इसका मतलब कोई भी कर ले, फिर तौबा कर ले, फिर तो फिर शैतान तो ऐसी बातें करता है ना, अच्छा इतना बड़ा गुनाह हो गया तौबा हो गया, ये क्या बात है। अबे भाई तू नहीं है, तू अब तू अल्लाह के करीब नहीं हो सकता, छोड़ दे नमाज रोजे छोड़ दे, ये सब ड्रामेबाजी है। इस तरह की बातें कर रहा होता है शैतान। अबे तूने दाढ़ी रख के काट ली थी, अब नहीं हो सकता भाई, अब तो अल्लाह मायूस हो गया, अब अल्लाह की रहमत से तू मायूस हो जा, अब नहीं हो सकता। तो ऐसे मौके पे भाई मुकद्दर में लिखा था ना, ये तो होना ही था, तो जो चीज होनी थी उस पर क्या गम। जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने आप पर इतने इनामात किए, आपने दरख्त खा के हम सबको जन्नत से निकलवा दिया, तो हजरत आदम ने अपने बरहक होने की दलील में तकदीर पेश की कि नहीं की? क्या आप पे तो तौरात में पहले से अल्लाह ने लिख दिया था कि आदम मैं पैदा नहीं हुआ था और अल्लाह ने तौरात में लिख दिया था। तो यहां भी उलमा कहते हैं कि इसलिए हजरत आदम ने तकदीर से इस्तेदलाल किया कि ए मूसा, जब मैं तौबा कर चुका हूं, अल्लाह के सामने रोद हो चुका हूं, अल्लाह ने वो मेरा गुनाह भी गलती भी माफ कर दी, सब कुछ हो गया, अब ये ताना बोलो बनता नहीं है। वरना यही काम फिरौन ने भी किया था, वो भी तो दलील दे सकता था ना। हजरत मूसा फिरौन के खिलाफ बद्दुआएं कर रहे हैं, फिरौन आके भी कह सकता था ए मूसा, क्या पहले से नहीं तौरात में लिखा हुआ था, आप जो तौरात लेकर आए हो कि फिरौन ये कर रहा है, तो अल्लाह को पहले से बता। वहां नहीं बनेगा, समझते हो। तो यहां भी ऐसे ही है कि हजरत अबू हुरैरा को नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा छोड़ दे, जफ़्फ़ल क़लमु बिमा अनत लाक़िन,